اپوزیشن لیڈر کو, ایک اپوزیشن ممبران کو, ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا ہے. جناب اسپیکر, میرے خاندان اس ملک میں نسلوں سے سیاست کر رہا ہے. ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. ظالم عامر ضیاء نے, شاید ظالم عامر ضیاء وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے. اور پھر سے یہ نیا عامران ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو, اتنے بے غیرت. بات بھی نہیں ہے, ان کو فکر نہیں ہے کہ کون جیل میں ہے, کون جیل میں تھا اور کون جیل میں جائے گا. اور جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرنا پڑے گا. اور وہ چارٹر کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا. اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پچھلی دفعہ وزیر اعظم بنا جب قائد اختلاف تھا, اور اس دفعہ بھی جب وزیر اعظم بنا, وہ کوئی از خود فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم نے ایک نیشنل اکنامک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشورہ ہونا پڑے گا. ہم جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں ہم سے بھی حکومت کو بات کرنا پڑے گا. اور اگر ہم مل کے اس ایک ایشو پہ ایک ایسا کنسنسس بنائیں کہ ہم نہ صرف اپنے عوام کو یہ پیغام بھیجیں, بزنس کمیونٹی کو یہ پیغام بھیجیں. السلام علیکم ناظرین اکرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. ایک طرف عمران خان کی بہنوں کا اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا جاری کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی ہم لوگ یہاں سے نہیں اٹھیں گے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کا کڑاکے دار قسم کا خطاب پوری اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ہم سب فیبری میں الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا اصل مسئلہ کیا ہے. وہ اصل مسئلہ ہمارے سیاسی بیان بازی یا بیانیہ نہیں ہے, ہمارا پارٹیزن پالیٹکس اور سیاسی اختلافات بھی نہیں ہیں. ان کو فکر نہیں ہے کہ کون جیل میں ہے, کون جیل میں تھا اور کون جیل میں جائے گا. ان کا اگر کوئی فکر ہے تو وہ بنیادی مسئلہ کا, روٹی کپڑا مکان کا فکر ہے. جناب اسپیکر, اگر اس ملک کے عوام کسی سیاسی ایشو سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ معاشی مشکلات, معاشی بحران, بڑھتی ہوئی مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں دلچسپی ہے. اور وہ جب سیاست کی طرف دیکھتے ہیں, عوام کی طرف دیکھتے ہیں, حکومت کی طرف دیکھتے ہیں یا اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں, تو ان کا امید یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو آپس کے مسئلے ہیں, جو اپنے ذاتی مسئلے ہیں, جو اپنے سیاسی ایشوز ہیں, ان کو سائڈ پہ رکھ کے ان کا بنیادی مسئلہ کو ترجیح دیں گے اور مل بیٹھ کے مشورہ کر کے کنسنسس بنا کے ہم ان کے مسائل کا حل پیش کریں گے. جناب اسپیکر, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پچھلی دفعہ وزیر اعظم بنا جب قائد اختلاف تھا, اور اس دفعہ بھی جب وزیر اعظم بنا, تو جناب وزیر اعظم صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی. اینڈ مسٹر اسپیکر, یہ پاکستان کا لانگ ٹرم مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو چارٹر آف اکانومی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا, ایک کنسنسس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور وہ چارٹر کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا, وہ کوئی از خود فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم نے ایک نیشنل اکنامک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشورہ ہونا پڑے گا. ہم جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں ہم سے بھی حکومت کو بات کرنا پڑے گا, اور جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرنا پڑے گا. اور اگر ہم مل کے اس ایک ایشو پہ ایک ایسا کنسنسس بنائیں کہ ہم نہ صرف اپنے عوام کو یہ پیغام بھیجیں, بزنس کمیونٹی کو یہ پیغام بھیجیں, مگر انٹرنیشنلی یہ پیغام بھیجیں کہ پاکستان نے اپنے بنیادی جو معاشی مسئلے ہیں ان کا حل کے لیے 1 سال پلان نہیں, 5 سال پلان نہیں, مگر 10-20 سال کا پلان اب طے کیا ہے. اور ہم میں سے جو بھی سیاسی جماعت کل حکومت میں ہوگا وہ اسی پلان پہ عمل درآمد کرے گا. تو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ترقی کے لیے وہ پہلا قدم ہوگا. جناب اسپیکر, ہم نے جب اس حکومت کو
वोट देने का, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ देने का फैसला किया, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक अग्रीमेंट तय हो चुका था, और उस अग्रीमेंट के तहत हमने जो आने वाले बजट था, जो आपका PSDP चारों सूबों के था, हमसे मिल बैठ के आपको वो बनाना चाहिए था, और अफसोस के साथ हमने उस शर्त पे अमल भी नहीं किया। और हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे अपने मेंबरान समझ रहे थे कि अगर हम उस हिस्सा में शामिल होते तो हम मुस्बत तरीके से आपका इस अमल पे कंट्रीब्यूट कर सकते, और शायद अगर हम मिल बैठते तो उसके नतीजे में कोई बेहतर एक रिजल्ट निकलता, और जो भी सियासी कंसेंसस से बात बनता है उसमें ज्यादा ताकत होती। लेकिन सिर्फ हमसे ये बातचीत नहीं होना चाहिए था जनाब स्पीकर। मेरा तजवीज़ वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ज़ाना के लिए ये होगा कि चार्टर ऑफ द इकॉनमी अपनी जगह, हमारा बजट बनने से पहले, हमारा PSDP बनने से पहले, आपके एलाइज के साथ भी, आपके अपने मेंबर्स के साथ भी, और ऑपोजिशन को भी दावत दिया जाए कि हम बैठे, आने वाले साल का बजट आ रहा है, हुकूमत का मजबूरियां ये हैं, पाकिस्तान के अवाम के मसले ये हैं, आपका तजवीज़ क्या है? जनाब स्पीकर, इस कदम से बेहतर ही होता, कोई हम बुरा तजवीज़ तो आप ना मानेंगे ना हम आपको देंगे, और इससे जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त है उनको कुछ करने को मिलेगा, वरना वो इधर आके एहतजाज करके चले जाते हैं। इसमें अगर हम उनका इनपुट लेते, उनका ओपिनियन लेते, उन ओपिनियंस में से कुछ अपना बजट में शामिल करते, तो मेरा ख्याल में सियासी तौर पे आपकी जीत होता, और पाकिस्तान को मुआशी तौर पे भी हम बेहतर फैसले लेते। जैसे भी है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुआशी हालात किसी से दकी छुपी नहीं है, और चाहे हम इस तरफ बैठे हैं या उस तरफ बैठे हैं, चाहे हमारा सियासी इख्तिलाफ हो या ना हो, उम्मीद है कि हम सब इस बात की दुआगो है कि वजीर आजम साहब और उनकी टीम इस कदम में कामयाब हो, कि हम पाकिस्तान। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज तारीख रकम कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस मुल्क की खातिर हम सबको साथ मिलकर बैठना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को जब गिरफ्तार किया था तो कितनी सख्त तकरीर की थी। आपको याद होगा, आज इमरान खान गिरफ्तार है और उसकी बहनें इस वक्त अडयाला जेल के बाहर अपने भाई से मुलाकात के लिए बैठी हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही।